Morning with Farah. ویلکم بیک. ڈاکٹر محمد عارف خان نے مجھے جوائن کیا ہے. آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں آپتھمالوجی کے پیمز میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. تھینک یو فار جوائننگ. ویلکم. آج یہ دو بہت انسپریشنل جیسے کہنا چاہیے اسٹوریز اور لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو انہیں دیکھ کے ڈر ہی گئی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا تو کچھ نہیں بننے والا. وی آر سو تھینک لیس کہ ہم تو فیل ہو گئے ہیں. آپ لوگ بہت جیسے فلائنگ کلر سے پاس ہو گئے ماشاء اللہ. لیکن ڈاکٹر صاحب آنکھوں کے مسئلوں کی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ڈاکٹر بختاور کو کوئی ایک جینیٹک پرابلم تھا جو ان کی فیملی میں چلا رہا تھا, اور کزن میرج تھی, تو اس کے بعد ریزلٹڈ ان کے شی لاس دا آئی سائٹ. تو مجھے بتائیے گا کہ کیسے سائن سمٹمز اگر نہیں بھی آ رہے تو کیسے فیملی کو پتہ چل سکتا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ ایگزسٹ تو نہیں کر رہا تاکہ ان دو لوگوں کی شادی ایوائڈ کی جا سکے. دیکھیے, سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس جو بیماری ڈاکٹر صاحبہ کو ہوئی اس کی ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے. اچھا. اور یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اسکول کے اندر جو ٹیچرز ہیں وہ اویئر ہوں پہلے اس چیز سے, اور پیرنٹس بھی. دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہوئی ہیں, اور جب میں دو آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یو کین ناٹ میک آؤٹ کہ کون سی آنکھ ٹھیک دیکھتی ہے اور کون سی کمزور دیکھتی ہے. تو سب سے پہلے اس کو میں پیرنٹس میں اسپیشلی مدر شوڈ ہیو اے ویری کین لک کہ وہ اپنے بچے کی دونوں آنکھوں کو علیحدہ علیحدہ سے جج کر سکے کہ اس کی نظر کیسی ہے. اور سمپل ہاتھ ایک رکھ کے تو اسے کہیں یہ پڑھو اور یہ پڑھو, اور پھر دوسرا رکھ کے کہیں تو پتہ چل جائے. جی پتہ چلے. نمبر 2, ان کا جو پرابلم ہے یہ سٹارٹ میں کلر ویژن ڈیفیکٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے. جی. کہ مریض کو ہلکی پھلکی رنگوں کے بارے میں کنفیوژن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دن اور رات میں فرق ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر ارلی پتہ لگ جائے تو ہم بہت سی ایسے ہمارے پاس ٹیسٹ ہیں جو کہ پاکستان میں بھی موجود ہیں اور پوری دنیا میں, کہ ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کون سی بیماری ہے, اس کی جینز کی جینیٹیکلی یہ کیا ہے, اور اس کا کورس آف ایکشن کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کے مطابق ہم لوگوں کو, بچوں کو, یا جو بھی اس میں جو اس کے متاثرہ لوگ ہیں ان کو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنی فیوچر کی اسٹریٹجی ہم بنا سکتے ہیں. لیکن پریونشن کے لیے کیا فیملیز, ایک تو بہت ضرورت ہے پاکستان میں ریئلائز کرنے کی کہ ہماری تھیلیسیمیا سے لے کر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کزن میرجز سے, تواتر کے ساتھ ہونے والی کزن میرجز سے پھیلتے ہیں. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر بختاور ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں کہ کزن میرجز کو تھوڑا, اسی لیے اب نہیں ہوتی میری فیملی میں. کچھ نہیں, پر میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب دوسرا میری فیملی میں ایک اور کیس ہے نا, تو اب وہ انگلینڈ میں ہوتے تھے تو اس لیے وہاں پہ ان کے اوپر ریسرچ ہو رہی تھی, تو ان لوگوں نے میری بھی جینیٹک ٹیسٹنگ کی, پتہ لگا کہ آٹوسومل ریسیسو جین ہے میری, جو مطلب کہ اگر مجھے ماں باپ دونوں کی طرف سے نہیں ملے گی تب تک وہ, اس لیے میری فیملی میں کم کیسز ہیں. مگر لوگوں کی فیملی میں ہوتا ہے کہ 5 بچوں کو ہوتا ہے, یا جتنے بھی بچے ہوتے ہیں تو ان کے میں میجورٹی وہ جین ہوتی ہے, تو اس سارے کو اوائڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تھیلیسیمیا بھی اسی طرح آپ کو پتہ ہے, جب تک دونوں تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں کیریئرز ہیں وہ نہیں ملتے تب تک تھیلیسیمیا میجر جو ہے وہ نہیں ہوتا. تھیلیسیمیا مائنر جو ہے وہ سمٹم لیس رہتا ہے. لہٰذا کزن میرجز اور خاندان میں ضرور ٹیسٹنگ کریں کہ آپ کی کون سے ڈیزیزز ہیں تاکہ وہ پھر آگے پاس آن ہو. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ اور کون سے ایسے آئی سائٹ کے مسئلے ہیں جو آپ کو لگتا ہے ہم معمولی سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں؟ میڈم, جو خاندان کے اندر چیزیں چلتی ہیں اس میں ایک تو یہ ریٹینائٹس پگمنٹوزا, اس کو عموماً ہمارے علاقے میں پاکستان میں ادھراتے کی بیماری بھی بولتے ہیں. اچھا. اور وہ اس لیے بولتے ہیں کہ ان مریضوں کو رات کو نظر نہیں آتا, دن کو یہ ٹھیک اپنا چل رہے ہوں گے, کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں 2 قسم کے سیلز رکھے, ایک جو دن کو دکھائیں گے اور ایک جو رات کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ سیلز جو رات کے وقت اپنا کام کرتے ہیں وہ ان میں کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم. ٹھیک ہے. تو ایک یہ ہے. دوسرا میں نے جو ذکر کیا تھا کلر کا, کلر بلائنڈنس بھی ایک موروثی مرض ہے جو اس سی کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے. یہ علیحدہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک بیماری ہے کالا موتیا, جس کو گلوکوما ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں. یہ بھی جینز میں آ سکتا ہے. تو اس میں کافی دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ انیشلی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بچوں کے اندر اس کی اسکریننگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اب جو امپورٹنٹ بات دیکھنے والی وہ یہ
کہ اس کی جو ہائی ٹیک مشینری یا جو اکوپمنٹ اس کو دیکھنے کے لیے چاہیے وہ کافی ایکسپینسو ہے. وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں یا جو بڑے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر وہ مشینیں جس میں ERG EOG یہ مشینیں ہیں وہ اویلیبل ہیں. اور نارملی یہ چھوٹے کلینکس پہ یا پیریفری کے اوپر یہ ان کا فقدان. ہاؤ انفارچونیٹ. تو پھر یہ ارلی ڈیٹیکشن کیسے ہو سکے گی؟ وہ ایسے ہوگی کہ اگر پیرنٹس اور ٹیچرز اس کی ارلی ڈیٹیکشن کر لیں تو اس پیشنٹ کو آپ ریفر کر سکتے ہیں ٹو اے بگ سٹی. ٹھیک ہے. اور یہ تنویر کا جیسے تنویر از آلسو آر پرائز بلائنڈ آرچر ماشاء اللہ سے انٹرنیشنل ٹائٹل ہولڈر ہیں, لیکن آنکھ پہ چوٹ لگی اور ایک آنکھ کی بینائی جو متاثر ہوئی تو پتہ چلا کہ دوسری آنکھ جیسے آپ بتا رہے کہ اس میں بینائی پہلے ہی نہیں تھی. تو مجھے بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو چوٹیں ہیں وہ کیا چوٹیں ہیں جس کو والدین مطلب اوائڈ کر سکتے ہیں سیریس لیں آنکھ کے اوپر لگنے والی چوٹ؟ دیکھیے اسپورٹس کے اندر تو چوٹ کو آپ کیسے اوائڈ کریں گے؟ کوئی کرکٹ کھیلتا ہے اس کو بال لگ سکتی ہے یا جو بھی, لیکن جو میری ایکسپیرینس میں بینگ ان پبلک سیکٹر ہاسپٹل فار اے لانگ ٹائم جو میں نے دیکھا ہے, جو آج کل یہ بچے جو چھوٹے پسٹل اور گنز لے کے آتے ہیں اس کی وہ اورنج رنگ کی چھوٹی پیلٹس ہیں, وہ میں نے انجریز دیکھی ہیں ایسی, کچھ میں تو ان کی پرماننٹ لاس آف ویژن بھی ہوا ہے. اچھا, بچوں میں. یس, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر چیک ہونا چاہیے, اور ان کی جو اوور دا کاؤنٹر سیل ہے ان چیزوں کی, کچھ تیر ہیں ایسے جو کہ اس میں اندر وہ بچے کھیلتے ہوئے, لیکن آئی ہیو سین پیشنٹس جس کے اندر انہوں نے پرفوریٹ کر دیا. اوہو, تو اس کا مطلب بچوں کو اپنے والدین کو کھلونے لے کے دیتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ضروری ہے کہ وہ اس کا کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. جی اچھا. تنویر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں آپ؟ جی, میں وہ تیر کی بات آئی تو میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ ہمارا کام ہی یہ ہے آرچری کا ہے, اور میرا بھی RP کا بھی ایشو ہے, میری لیفٹ آئی کا, اور میکولر ہول تھا جو بال لگنے کے بعد ہو گیا, جس کی وجہ سے کافی ویژن میں فرق پڑا. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور مسئلہ جو آج کل ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں نا, وہ ہے بہت تیزی سے آئی سائٹ, ینگ بڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بہت بینائی ان کی متاثر ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے, اور کیا یہ اس کی وجہ صرف سیل کا وہ فون کا استعمال ہے, آئی پیڈس کا استعمال ہے, اسکرین یوزیج ہے, یا کچھ اور بھی وجوہات ہیں؟ میڈم, ایز اے ڈاکٹر ہمیں سائنٹیفک بات کرنی پڑے گی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب آج سے 20 سال پہلے جو میں نے دیکھا تو بچے بہت کم پیشنٹ ہوتے تھے ہسپتالوں میں, زیادہ بوڑھے لوگ آتے تھے. جی. تو جو ڈاکٹرز ہمیں جو سکھاتے تھے وہ ہمارے منہ پہ اماں جی بابا جی, اماں جی بابا جی, دس از وٹ, وہ ہمیں سیکھا ہی ایسے. جی. لیکن اب لیٹلی 8-10 سالوں سے ہمارے جو بچے ہیں اس میں کافی زیادہ ان کی تعداد ہو چکی. میں ٹوٹلی سیل فون کو اس کا نہیں الزام دوں گا. میرا خیال ہے اس میں بہت سی اور بھی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل ہماری ڈائٹ کا چینج ہو جانا. اچھا. جی بالکل. جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے 20 ایئرز 15 ایئرز ڈاؤن دا لائن جو بچے تھے ان میں ہیلدی ڈائٹس, ہمارے پیرنٹس نے ہمیں پراٹھا دینا, پھل دینا, یہ چیزیں ہوتی تھیں. ابھی بہت سا ٹرینڈ جنک فوڈ کی طرف آ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ بچوں کو انیشیل سٹیجز کے اوپر وائٹامنس پراپر نہیں دیں گے, اور وہ چیزیں جو ان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں وہ نہیں ملیں گی, تو یہ بھی ایک فیکٹر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی تو خاص طور پہ جی آپ کی بینائی کو جو ہے متاثر کر سکتی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور دوسری جو چیز ہے دیٹ از لائف سٹائل. لائف سٹائل میں بچوں نے پچھلے جب سے کووڈ آیا تو سارے لوگ انڈور چلے گئے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز آلموسٹ ختم ہو گئی. اب وہ بچہ جو فٹ بال کھیلتا تھا یا کرکٹ کھیلتا تھا اس کو آپ نے ایک لیپ ٹاپ کے اوپر یا کمپیوٹر کے اوپر بٹھا دیا کہ وہ گیمیں کھیلیں. ٹھیک ہے. اس سے اوبیسٹی کا میں اضافہ ہوا جس سے اور بیماریاں ہوئیں. پھر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو اسکرین ہے وہ کچھ, سب کی میں بات نہیں کروں گا, لیکن کچھ جو پیرنٹس ہیں وہ جان چھڑانے کے لیے بھی دے دیتے ہیں کہ اس کو دے دو یہ لگا رہے. تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ جو یہ موبائل ہے اٹس اے ٹائم سکنگ مشین. ٹھیک. یہ آپ بیٹھے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ٹائم اینڈ انرجی دونوں چیزیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے, یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہیں
وہ ان کے ارلی ڈیٹیکشن بھی ہوگی, یہ بھی بڑی بات ہے. کیا والدہ کی ڈائٹ کا بھی کوئی تعلق ہے بچوں کی اس سے؟ کیونکہ اگر وہ بائی برتھ ہی کم بینائی کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں بچے, تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی تو وہ ووم سے ہی کیری کر رہے ہیں نا. وہ کیا یہ کچھ ہے ریلیشن؟ ایسی کوئی سائنٹیفک چیز تو نہیں, لیکن جینیٹیکلی یس. اگر آپ کو مایوپیا ہے, یعنی کہ مائنس کا نمبر ہے بڑا والا, ٹھیک ہے, تو چانسز ہیں کہ آپ کے بچوں میں بھی یہ ٹرانسفر ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنا خیال نہیں کر رہے تو آپ کی آئندہ آنے والی جو جنریشن ہے پاسبل ہے کہ اس میں بھی ریفریکٹیو ایررز موجود ہوں. تو کیا طریقے ہیں جس کے ساتھ ہم اپنی بینائی کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ ہماری نظر دیر تک قائم رہے اور ہم مطلب دیکھتے رہیں, چلتے پھرتے رہیں؟ ایز اے آئی اسپیشلسٹ میں سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنی ڈائٹ کے اندر تازہ سبزیاں, تازہ پھل اور تھوڑی سی فریش چیزیں لے کے آئیے, اور جو اوور دا کاؤنٹر جو چیزیں اور جو پیکٹس میں چیزیں ان سے بچیے. ٹھیک ہے. اب مہنگائی بہت ہو گئی ہے, بہت سے لوگ افورڈ بھی نہیں کرتے, لیکن اس کی آلٹرنیٹیو ڈائٹس موجود ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ سیب افورڈ نہیں کرتے یا انار افورڈ, اٹس ویری ایکسپینسو, تو آپ گاجر کا استعمال کر سکتے ہیں. جی, کتنا اچھا پریکرسر ہے وائٹامن اے کا. جی بالکل. اور کتنا سستا ہے. جی. پھر سونف ہے, سونف کے اندر وائٹامن اے موجود ہے. اچھا. اس کا استعمال کیا. ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو پھکی بنا کے دیں, تو ہم پوچھتے ہیں پھکی کیا ہے؟ پھکی کے اندر وہ بادام ڈالتے ہیں, سونف ڈالتے ہیں, مصری ڈالتے ہیں, یہ چیزیں وہ دے. ان سب کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو نہ صرف آنکھ بلکہ آپ کی پوری باڈی کے لیے اچھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنانا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو پڑھائی کرنے والے ہیں ان پہ اوپر نظر رکھیں اور اسکرین ٹائم ان کا لمٹ کریں. ٹھیک. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے پیشنٹس جو میرے تھے ان میں اسکرین ایڈکشن تھی. میں لفظ یہ بول رہا ہوں, اسکرین ایڈکشن. اور کئی تو مائیں یہ مجھے بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے اگر موبائل لے لیں تو یہ ٹکریں مارتا ہے یہ بچہ, اور یہ روتا ہے اور یہ پیر پٹکتا ہے اور اس طرح. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس قدر ڈپینڈ کر رہا تھا موبائل. تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے, تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑے گی. بالکل. میرا خیال. بختاور, آپ کچھ پوچھ رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے بریک میں چاہ رہی ہوں کہ آپ آن ایئر پوچھیں تاکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کی بھی انفارمیشن ان کو بھی مل جائے. میں ایکچولی آپ سے ڈاکٹر صاحب یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو آئیز کی مسلز ہیں, آئیز میں نے ماشاء اللہ پڑھا ہے تو کہ اس میں بہت سارے مسلز ہوتے ہیں, تو ان کیونکہ ایک تو چیز ہوتی ہے کہ بنائی نرو سے آتی ہے, تو وہ نرو کا یا ڈیمیج یا سیلز کا ڈیمیج ہو گیا تو چلے بنائی چلے گی, پر آئی کی موومنٹ ہے اس کو مینٹین کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں, یا پھر کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنی آئی کی موومنٹ, اس کا جو موئسچر لیول ہے, اپنی آئی ڈراپس وغیرہ ان سب کو مینٹین کریں تاکہ آپ کی ہیلدی لکنگ آئی ہو, جو کہ اگر دیکھ نہیں سکتی تو اور بھی فنکشنز ہوتے ہیں آئیز کے جو کہ آئی فیل کی پرسیپشن جو ہے وہ اس سے بہتر ہوتی ہے. جی میں اب بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور آج کے موضوع کے لحاظ سے اٹس اے ویری گڈ کویسچن. اس کا جواب یہ ہے کہ جسم میں صرف آنکھ نہیں, کوئی بھی مسل جتنا یوز ہوگا وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا اور اس کی جو لائف زیادہ ہوگی. دیکھیں جو باڈی بلڈرز ہیں وہ کیوں ان کی مسلز میں, کیونکہ وہ ویٹ اٹھاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر آنکھوں کی کیا مسلز کی ایکسرسائز ہوگی؟ میڈم آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 مسل رکھے, رائٹ, جو کہ آئی بال کو رائٹ, لیفٹ, اوپر, نیچے یا ٹلٹڈ پوزیشن میں بھی موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آنکھوں کی ایکسرسائز یہی ہے کہ آپ جیسے کسی کو نظر نہیں آتا, جب اس کو نظر ہی نہیں آتا تو وہ رائٹ لیفٹ دیکھ کے کیا کر لے گا, رائٹ. لیکن جو ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر نہیں بھی آتا تو وہ رائٹ لیفٹ اوپر نیچے دیکھتا رہے تاکہ اس کے مسلز ایکٹیو رہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جتنے مسلز سے کام لے گا اتنی موومنٹ کرنے سے اس کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں. رائٹ. اور اگر میں آپ فار ایگزامپل مجھے نظر نہیں آتا ہے, بجائے سر گھمانے کے میں اپنی آنکھ سے ایسے آپ کو دیکھتا ہوں تو ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے آپ کی پرسنالٹی, اٹ ایڈز ان یور پرسنالٹی. ٹھیک ہے. سو آئی ایگری ود یو کہ یہ بالکل ہونا چاہیے اور ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن ریٹینائٹس پگمنٹوزا میں آپ کا بہت ایڈوانس لیول ہے. ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں عموماً اس لیول پہ نہیں ہوتے, اور جو آپ کے لیول پہ بہت لیٹ سٹیج پہ یہ ایسے دیکھا جاتا ہے, اور اس میں پھر ہم ان کو ڈفرینٹ ایڈز دیتے ہیں. میں بھی ایک ایڈ استعمال کر رہی ہوں. انٹرسٹنگلی اب میرا کیونکہ پیریفرل ویژن لاس ہے نا, سینٹرل
सामने का मुझे नज़र नहीं आता, साइड का नज़र आता है ना, तो अब मेरे पास एक ऐसी ग्लासेस हैं जो कि साइड के विजन को इन्हांस करती है ना, उसको मैग्नीफाई करती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता वो, क्योंकि मैं देख नहीं सकती। अब मैं लेटर्स या उस तरह, मगर कोई लेटर बोल्ड में लिखा होगा ना तो मैं उसको कैच कर लूँगी। जिस तरह लिफ्ट में लिखा हुआ है ना, बटन कोई लिखा हुआ है, तो उस पर को अगर मैं करीब से देखूँगी ना उस ऐनक को पहन के, तो मुझे लगेगा कि ये ग्राउंड फ्लोर है या ये कौन सा भी फ्लोर है। और उसके अलावा अगर मैं कोई पेपर साइन कर रही हूँ ना, तो मुझे पता लग जाए कि पेपर का फॉर्मेट क्या है, कि कहाँ पे खाना है जिसमें मैंने साइन करना है। तो इस तरह वो 1% हेल्प करता है, बट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो हेल्पफुल है। तो आप वाइट केन यूज़ करती हैं आप या उसके बगैर? अच्छा, आप भी तनवीर इसी तरह? नाइट में ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन आपको लगता है कि लोगों में सफ़ेद छड़ी का एहतराम जो है वो पाया जाता है, एंड दे एक्नॉलेज के जिस बंदे के हाथ में सफ़ेद छड़ी है उसको रास्ता दे दें या उसके लिए आसानी कर दें थोड़ी सी? हाँ, यूजली लोग कर देते हैं, बट यूजली लोग भी बहुत ज़्यादा ओवर कर लेते हैं। हमारा जिस हम पास से गुजरे तो लोग दुआएं करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, अपने लिए दुआ करेंगे कि शुक्र है हम बचे हुए हैं ऐसे। तो वो अच्छी बात है कि वो दुआ करें, बट वो आवाज़ तो मुझे भी आ रही है, तो इसलिए वो चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में। बट जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो, जब आप एक सोसाइटी मूव कर रहे होते हो, आप इन्हें ऐसे लोगों से मिलते हो कि जो इस बात को बिल्कुल भी उस तरह नहीं करते। आप दे सी यू एज अ पर्सन बिफोर सीइंग योर डिसेबिलिटी। एक्चुअली डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पहले पर्सन के तौर पे देखा जाए और फिर आपकी डिसेबिलिटी को एक्नॉलेज किया जाए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इंटरनेशनली UN में ये टर्म कॉइंड है कि आपको पहले पर्सन के तौर पर देखा जाए, फिर आपको डिसेबिलिटी के साथ देखा जाए। ग्रेट, अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, बख्तावर आप ही हमें बता दीजिए कोई ऐसी एक्सरसाइजेज जो आप करती हैं जो आप समझती हैं कि हेल्पफुल हैं आई कोऑर्डिनेशन में या आपकी? मैं यही मूवमेंट वाली जो डॉक्टर साहब ने एक्सरसाइज करवाई ना, मैं भी ये सारी करती हूँ, ताकि मैं, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकती, मैं आपको सुन के मैं आपकी जज कर लेती हूँ कि अच्छा आइज़ के होंगी या फिर आप किस डायरेक्शन में बैठी हुई हैं। तो अब मैं ऑफिस में जाती हूँ, 3 लोग अगर बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में, पहले पूछ लेती हूँ कि वो फलां साहब कहाँ पर बैठे हुए हैं, एंड फिर वो मुझे बताते हैं कि अच्छा जी मैडम बोले, तो फिर मैं उनकी तरफ देख के बात करती हूँ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। तो उससे ये होता है कि जब मैं एक दफ़ा फोकस करके उनकी तरफ देख के बात करती हूँ, तो मेरी बॉडी को पूरी को सिग्नल मिलता है कि मैंने इस बात को गौर से सुनना है। और अगर मैं हिल रही होंगी ना, तो वो बात आधी मैं कैच कर सकूँगी, आधी नहीं कैच कर सकूँगी। तो उस तरह मैं अपनी मसल मेमोरी को भी मेंटेन करती हूँ कि आपकी बनाई तो जा रही है, मगर आपकी बॉडी में बहुत और सब फंक्शन होते हैं, मसल मेमोरी भी होती है, और वो आपको हेल्प करती है फोकस करने में। तो और आपका जो इम्पैक्ट है, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, आपका एक पर्सनालिटी का जो तासुर है वो एक बड़ा हेल्दी, एक बड़ा हैप्पी, एक बड़ा इंगेजिंग होता है, जो कि इंसानों के लिए बड़ा ज़रूरी है। एमी तो नहीं शायरों ने नज़रों से मिलने पे पता नहीं क्या क्या शायरी जो है शेर लिख दिए हैं, आखिर कुछ तो इसमें जादू है ना, कि वो नज़रों से मिलने का जादू जो है, इसकी तो बहुत सारे किस्से कहानी है ना, इस पे तो शायरी है पूरी की पूरी, दीवान के दीवान है। अच्छा डॉक्टर साहब, हाउ टू इम्प्रूव, अगर किसी की आई साइट जो वो गिर रही है, नंबर गिर रहा है मुसलसल, उसे क्या करना चाहिए, और बता दीजिए ताकि हम उसके साथ माइंड अप कर सकें अपने। देखिए, नज़र गिरने की 2 रीज़न्स हैं। एक तो एज के साथ नज़र गिरती है, ठीक है। जब आप यंग हैं आपकी नज़र बहुत अच्छी है, व्हेन यू क्रॉस 40s आपको यहाँ नज़र आना कम हो जाता है। ठीक। फिर आप लोगों को देखें कि वो ऐसे दूर करके देखेंगे, तो ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है। अच्छा। ये बेसिकली आपके लेंस के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी पावर रखी है कि जब आप पढ़ते हैं तो वो अपनी शक्ल को चेंज करता है। ठीक। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आपकी स्किन के ऊपर की इलास्टिसिटी पे फ़र्क पड़ता है, आपके बाल झड़ते हैं, ऐसे ही आपके जो लेंस की मूवमेंट है ये स्लो हो जाती है। ठीक है। जब ये स्लो हो जाती है तो आपको फिर थोड़ी देर लगती है उसको फोकस करने में। तो आप नोट कीजिएगा, जो लोग दूर देखते हैं वो आंखों को स्क्वीज़ करेंगे, या यूँ देखते हैं तो वो इसको दूर करेंगे। तो इस टाइम पे ऐनक लगा लेनी चाहिए? इस टाइम का मतलब ही ये सिग्नल आपकी बॉडी दे रही है कि आपको ज़रूरत है, तो लिहाजा। अच्छा, ऐनक या लेंस? ऐनक को लगा लीजिए। ऐनक या लेंस, एक ये भी बहुत वो चलता है कि लेंस यूज़ करते हैं बहुत सारे। मेरा ख्याल है कि हम हर लेंस भी इक्वली इफ़ेक्टिव हैं, ऐसी बात नहीं, और ऐनक भी अच्छी है, लेकिन हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स हैं और अपने हिसाब से देखना है। ठीक है। हमारे मुल्क में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। फिर हमारी बेटियां घरों के अंदर कोई काम भी कर रही हैं, किचन में भी जा रही हैं, सफाइयाँ भी हो रही, डस्ट हमारे पास बहुत है जी। तो लेंस का ये इशू है
کہ لینس کو صبح آپ کو لگانا پڑے گا, شام کو آپ کو اتارنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ انگلی آپ نے 2 دفعہ, میں نے تو یہ بھی کیسز دیکھے ہیں کہ لینس آنکھ میں گم گیا ہے کہیں, لگا کے سو گئے ہیں, پتہ ہی یاد ہی نہیں رہا کہ لینس لگا ہوا ہے. آپ کی کچھ کولیگز ایک دفعہ کچھ سال پہلے میرے پاس تشریف لائیں, میں ادھر ایک پرائیویٹ میں کام کرتا تھا اس وقت, تو کہتی ہے میری آنکھ میں لینس گم گیا ہے. تو ہم نے دیکھا مشین پہ وہ کہیں نہیں تھا, تو میں نے کہا میڈم اس میں لینس نہیں ہے. کہتی کمال کے, میں نے خود ڈالا ہے, اس کے اندر ہی ہے, کہاں چلا گیا وہ. تو پھر میں نے یہ کیا کہ ان کی بہن تھی, وہ ایک جیسی ٹوینز ہیں دونوں, شاید ٹوینز ہی ہیں ہاں, تو ان کو میں نے انیستھیزیا دے کے ان کی بہن کو پھر میں نے ایک کاٹن بڈ دی, میں نے کہا ان کو ٹچ کیجیے گا. تو انہوں نے ٹچ کیا تو ان کو پتہ نہیں چلا. میں نے کہا دیکھیں اگر ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ٹچ کرنے سے, تو اس کا مطلب ہے کہ اندر اگر ہوتا تو ان کو محسوس نہیں ہو سکتا تھا. سو اٹ واز آل سائیکولوجیکل, ٹھیک ہے, یو نو, ٹھیک ہے, یہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اگر آپ ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھ سکتے ہیں, آپ کا لائف سٹائل اتنا اچھا ہے کہ آپ صبح آفس جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, صاف ستھرا آپ اتار سکتے ہیں, تو وائی ناٹ. آج کل آپ لوگ لیزر ٹریٹمنٹ کو بڑا ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ لیزر سرجری کروا لیجیے, آپریشن کرا لیجیے, تو آپ کو اینک سے جان چھوٹ جائے گی. میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. اچھا, لیکن میں سلیکٹڈ لوگوں کو بتاتا ہوں, ہر کسی کو نہیں. کن لوگوں کو آپٹ کرنا چاہیے اور کن کو نہیں کرنا چاہیے؟ میڈم اس کے لیے پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا. جی, پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا. آپ کی ایج کیا ہے, آپ کو آئی ڈیزیز اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ نہیں, آپ کو آنکھ پہ ٹراما جس طرح ان کو چوٹ لگی ہے, چوٹ لگنے کی ہسٹری ہے کہ نہیں, آپ کا نمبر ہے کتنا, آپ کی جو کالی پتلی کارنیا ہے اس کی تھکنس کتنی ہے, آپ کو کی جو ایک مشین کے اندر مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں, اس میں آپ کا بعد میں کمپلیکیشن ہونے کا پیرامیٹر کیا ہیں, آپ کو ڈرائی آئیز ہونے کے چانسز ہیں کہ نہیں. ٹھیک, بہت تو لگے آپ تو ڈرائی آئیز کا ریزن بھی بتا دیں, ٹریٹمنٹ بھی بتا دیں. اس کے لیے آپ کو ہاسپٹل آنا پڑے گا اور آپ کو دکھانا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے جیسے ہم فیس پہ موئسچرائزر لگاتے ہیں, ہماری آئیز کو بھی موئسچرائزرز کی ضرورت پڑ جاتی ہے ایک ٹائم پہ آ کے, تو وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آئی موئسچرائزرز بھی ڈال لینے چاہیے. لیکن کیسے پتہ چلے کہ دس از دا ٹائم کہ جس میں ہمیں آئی ڈرائینس کا ایشو ہو رہا ہے, اور یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ نارملی اللہ تعالیٰ نے ہر آنکھ کے لیے آنسو بننے کا انتظام کیا ہے, جو آپ کی آنکھوں کو موئسٹ رکھتے ہیں, اور آپ کو نارملی کسی کو کوئی تکلیف نہیں, لوگ دائیں بائیں آپ کے ہزاروں لوگ پھریں. جب آپ کے آنسو بننا کم ہو جائیں اور آپ کی آنکھیں ڈرائی ہونا شروع ہو جائیں, تو آپ کو گریٹی فیلنگ آئے گی آنکھ کے اندر, تھکی تھکی آنکھیں رہیں گی, جیسے آنکھ میں کچھ ڈلا ہوا ہے, کچھ ڈلا ہوا ہے. اس کو فورن باڈی سینسیشن آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں, اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں رڑک پڑ رہی ہے. جی, تو اس کو پھر دکھانا پڑے گا. ہمارے پاس کچھ اکوپمنٹ ہیں, مشینز ہیں, اس کے اوپر پہلے ہم دیکھتے ہیں. پھر ہمارے پاس کچھ ٹیسٹ ہیں, وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جہاں پہ ایک چیز لگا دیتے ہیں اور اس سے پھر ناپتے ہیں ہم کہ اس کے آنسوؤں کے بننے کی سپیڈ کیا ہے. تو اس کے حساب سے پھر اس کی درجہ بندیاں ہیں کہ یہ مائلڈ ڈیزیز ہے یا ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے, اور اس کے حساب سے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عارف آپ ہمارے ساتھ رہے, ڈاکٹر بختاور اینڈ تنویر, phenomenal, you guys are phenomenal, mashallah. Number one, as Pakistani we take pride in having people like you here, جو کہ اپنی چیلنجز کے باوجود زندگی کا اتنا ہمت اور جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے انسپریشن ہے, اسپیشلی اسپورٹس میں جس طرح سے آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے اور آپ نے ٹائٹلز ون کیے ہیں. سو ہیٹس آف ٹو یو گائز, اینڈ آئی وش کہ یہ میری اپیل ہے ان سب لوگوں سے جو کہ دیکھ رہے ہیں اس وقت, کہ یہ لوگ جو ہائی اچیورز ہیں, لیٹس ریوارڈ دیم, جو کہ ان کا جسے کہنا چاہیے نا ان کے شایان نشان ہو. ہم جب بہت سارے ایوارڈز دیکھتے ہیں نا, سول ایوارڈز کا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو بہت اچھا ہے کہ فلاں ایکٹر کو مل گیا, فلاں سنگر کو مل گیا, فلاں. میرا دل چاہتا ہے کہ تنویر کو بھی ملے نا, تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے ملک کا جو سول ایوارڈ ہے وہ ایسے لوگوں کو بھی جاتا ہے جو کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ اپنے بہت سارے چیلنجز اور بہت ساری جنہیں کہنا چاہیے مشکلات کے باوجود they come strong and they represent us. So thank you very much for coming. مجھے بہت اچھا لگا. Thank you. And God bless you too. اور ہم یہاں پہ رکیں گے ایک بریک کے لیے, اور بریک کے بعد کچن میں طلعت ہماری منتظر ہیں, اور آج کچھ بڑا زبردست سا بن رہا ہے. So don't go away, اور ریسیپی جو ہے وہ ضرور نوٹ کیجیے گا. آؤ پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے, ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے
morning with Farah.